اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمروں کے مطابق جیا کرو، یہ جو تم جوانی میں بڑھاپا طاری کیے پھرتے ہو، سوچو بڑھاپے میں کدھر جاؤ گے۔ شاعروں کے قصے اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عشق روٹی اور سب سے بڑی عیاشی تندرستی ہے۔ سورج اور والدین، سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو، جب یہ ڈوب جاتے ہیں تو ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ کسی کا حق کھا کر دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے انسان، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا توق ہوگا۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ قرآن کہتا ہے کہ دلوں کا حال تم سے بہتر اللہ جانتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ عبادت وہ ہے جو معبود کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہوتی دیکھی گئی۔ جنگیں مذاق نہیں ہوتی، جنگیں ثقافت، ورثہ، خوبصورتی، محبت، حتیٰ کہ انسانیت کھا جاتی ہیں۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کی نیتوں کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر چھپا کے رکھیں تو شکر ادا کرو۔ ان خواہشوں کو آگ لگا دو جن میں رب کے سوا کسی اور کے سامنے بھی جھکنا پڑے۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ حکم تو نفس ماننے کا ہے، افسوس لوگوں نے ضمیر مار رکھے ہیں۔ اے اللہ، میرے لیے خیر کا ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت مجھے حیران کر دے، اور ہر اس شخص کے لیے بھی جو آمین کہے۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ انسان تین چیزوں سے ہمیں محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ انسان کو خدا تب یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ عاجزی اور سادگی انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ نصیب والوں کو ملتے ہیں فکر کرنے والے دوست۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ اداس نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اگر آج نہیں تو عنقریب، اللہ ہے نا۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ وہ رب ماضی دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ غرور کس چیز کا جب مٹی میں ہی جانا ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے برا سمجھانے والا لگتا ہے۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ شوگر کی بیماری اتنی بڑھ گئی، لوگوں نے میٹھا کھانا پینا تو کیا، میٹھا بولنا ہی چھوڑ دیا۔ چھری نے اسماعیل کو نہیں کاٹا، آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا، مچھلی نے یونس کو نہیں کھایا، پانی نے موسیٰ کو نہیں ڈبویا۔ پر توکل کرو، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ جو شخص جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں کم عمر میں بہت پریشانی آ رہی ہے تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ نسلی دوست جتنا بھی ناراض ہو، دشمن کی صف میں کھڑا نہیں ہوتا۔ اگر تم دوسروں سے آگے جانا چاہتے ہو تو ہر قسم کے حالات میں ہمیشہ پرسکون رہو۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔
تم کہتے ہو کہ اپنے الفاظوں سے متاثر، میری خاموشی سے بڑا کوئی استاد نہیں ہے۔ ہماری ہڈیوں سے گوشت تو اتر سکتا ہے، لیکن ہمارے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں۔ پھر جب اللہ نے انہیں نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری شرارت کا بات تمہاری جانوں پر ہی پڑے گا۔ تعلق روح کا ہو تو دل نہیں بھرا کرتے۔ سب کو خوش رکھنا منافق آدمی کا کام ہے۔ بااصول اور باز امیر لوگوں سے دنیا ناراض رہتی ہے۔ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، پتہ نہیں کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ بے شک جب اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی نہیں گرا سکتی۔ اگر آپ اپنی بہن کے لیے شیر ہیں تو کسی دوسرے کی بہن کے لیے فرشتہ بن جائیں۔ دھوکہ دشمن کی نہیں بلکہ دوست کی ایجاد ہے۔ لومڑی سے دین سیکھیں گے تو مرغیاں چرانا نیکی لگے گی۔ لوگوں، والدین عظیم نعمت ہے، ان کی قدر کرو۔ روز تھکتا ہوں میں کر کر کے مرمت اپنی، روز ایک نقص نیا مجھ میں نکل آتا ہے۔ بھروسہ کرنا محبت کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں وہی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مرد جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ خوبصورت ہوتے ہیں وہ دل جو وفاؤں پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ یہ بیٹیوں کی کہانی بھی عجیب ہے، جہاں پیدا ہوتی ہیں وہاں مہمان ہوتی ہیں، اور جہاں رخصت ہوتی ہیں وہاں ملکیت سمجھی جاتی ہیں۔ مقدر کی کوئی گارنٹی نہیں۔ میری غلطی مجھے بتاؤ، دوسروں کو نہیں، کیونکہ میری غلطیاں میں نے ہی ٹھیک کرنی ہیں، دوسروں نے نہیں۔ میں نے خوبصورتی کی انتہا دیکھی، میں نے جب ہنستے ہوئے اپنی ماں دیکھی۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو ناخوش تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ کیا سوچتا ہے۔ تہجد 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہے، تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی۔ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے طاقتور ہونا لازمی نہیں، غیرت مند ہونا لازمی ہے۔ کامیاب لوگوں کی غیبت کرنا ناکام لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ درد سب کے دل میں ہوتا ہے، فرق یہ ہے کہ کوئی لکھ رہا ہے اور کوئی پڑھ رہا ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج کے دن سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ بے بس انسان کا علاج صرف سجدہ ہے۔ درد ایسا کہ اندر طوفان اٹھا ہو، صبر ایسا کہ ساتھ بیٹھے شخص کو خبر تک نہیں۔ جھوٹے الفاظ نہ صرف برے ہیں بلکہ یہ روح کو خطرناک حد تک متاثر کرتے ہیں۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی۔ فائدے کی بنیاد پر تعلق بنانا کمزور لوگوں کی نشانی ہے۔ سمجھنے والے خاموشی بھی سمجھ لیتے ہیں اور نہ سمجھنے والے جذبات کا بھی مذاق بناتے ہیں۔ اختلافات کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے خود سے دوستی کا موقع دیا ہو۔
بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کو قتل کر دیتی ہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن لفظوں کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، قرآن کہتا ہے، اور تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ تصور تو پھر تصور ہے، رب کے ایک اشارے پر حقیقتیں بدل جاتی ہیں۔ قصہ مختصر ہے، ہر وہ انسان بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے لیکن کبھی اس رب کی محبت میں کمی نہیں دیکھی۔ سکون، دل کا سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رکاوٹیں ہٹائے گا، انشاءاللہ اللہ راستے نکال دے گا، انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا، اور اللہ جسے چاہے اپنی محبت میں مبتلا کر کے سنوار دے۔ جس کی تعریف خدا کرے اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ زندگی ایک سفر ہے مگر اکثر لوگ زندگی کو منزل سمجھ لیتے ہیں۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات اور رب کو بھول جاتا ہے۔ مسئلہ یہ بھی تو ہے دنیا کا، کوئی اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے؟ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا ضرورت سے زیادہ ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ ان کو آزماتا ہے جن کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ کوئی جس بات سے کھیل کر خود کو تیز ترین کہے تو وہ دراصل گھٹیا ترین ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ Thank you so much for watching. Please subscribe to our channel.